واستعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ معزز بزرگان، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا عنوان ہے اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ یہ مسلمان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ پانچوں وقت کی نماز مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ بالغ ہو، فرض ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی، بوڑھا ہو، جوان ہو، بیمار ہو، بستر پر لیٹا ہوا ہو، کھڑا نہیں ہو سکتا ہو، بیٹھ نہیں سکتا ہو، اس کی اگر ہوش و حواس میں سانسیں چل رہی ہے تو نماز فرض ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت محمدیہ کو بطور تحفہ عطا فرمایا ہے، اور جو چیز عظیم رب کائنات کی طرف سے بطور تحفہ ملی ہو، رب العالمین کی طرف سے ملی ہو، خالق کائنات کی طرف سے ملی ہو، مالک کائنات کی طرف سے ملی ہو، تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے تحفہ دینے والا، وہ تحفے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا تحفہ دیا، اتنا بڑا تحفہ دیا کہ اسلام کے دوسرے احکام میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی جو نماز کے اندر۔ نماز کے اندر ہماری جان لگتی ہے، ہمارا وقت لگتا ہے، ہمارا بدن لگتا ہے، ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع میں ہوتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَاسْجُدُوا، سجدہ کرو اللہ کو سجدہ کرو۔ اس میں اگر دیکھیں گے تو عبادتوں کا بڑا مجموعہ پایا جاتا ہے، بڑا مجموعہ۔ حج کے اندر جاتے ہیں، بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے میں یہ بات نہیں، زکوٰۃ میں یہ بات نہیں، پرٹیکولر حج کا بھی مسئلہ لے تو حج میں وہ بات نہیں جو نماز کے اندر۔ اسی لیے ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد سب سے اہم عبادت جو بتائی جاتی ہے اور سب سے پہلے سیکھی اور سکھائی جاتی ہے وہ ہے نماز۔ نماز تو روزہ پتہ نہیں چل رہا بندہ روزہ سے ہے یا نہیں، زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں، اس کا تعلق مال سے ہے، حج سب پر فرض نہیں، اس کا تعلق جسم اور مال دونوں سے ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، پیسے نہیں ہے، حج نہیں ہے آپ پر، حج کی نہ فرضیت ہے نہ واجبیت ہے، آپ فری ہے۔ لیکن نماز کا مسئلہ ایک دم الگ ہے۔ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو قریب سے قریب تر کر لیا ہے، ایسا تحفہ عطا فرمایا، ایسا گفٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ بندہ نماز کے ذریعے اور خاص طور پر جماعت کے ساتھ، خاص طور پر مسجد کے اندر جماعت میں شامل ہو کر اللہ سے جو تعلق پیدا کرتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور۔ ایک نماز گھر میں پڑھ لیجیے اور ایک نماز مسجد میں پڑھیے، آپ کی روح بتائے گی، آپ کا دل بتائے گا۔ ہم نے جو گھر پہ فرض نماز پڑھی اس میں اور جو ہم نے نماز جماعت کے سر پڑھی اس میں بڑا فرق رہتا ہے، دل کا اطمینان، دل کا سکون اور چین ملتا ہے۔ گھر پہ پڑھ لیجیے، قضا نماز ہو جائے،
دیکھیے کیسا بوجھ معلوم ہوتا ہے قضا کرنے کے تعلق سے۔ تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گفٹ میں عطا فرمایا ہے۔ روزہ فرض کیا ہے، حج کو فرض کیا ہے، زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، لیکن نماز کو گفٹ میں دیا ہے، تو اس کو تو اتنا ہی سنبھالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اتنی اہمیت اس کو دینی چاہیے تھی، لیکن ہر چیز کو چھوڑ کر ہم نے نماز کی ہی اہمیت گھٹا دی ہے، نماز سے ہی دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے گفٹ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے ہدیہ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے تحفہ کے ذریعے امت کو قریب کیا تھا کہ نبی کی امت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ مجھ سے قریب ہو جائے نماز کے ذریعے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے ذریعے انسان کیا کیا پا سکتا ہے، نماز کے ذریعے کیا کیا مل سکتا ہے۔ پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نماز ہر مسلمان مرد ہو اور عورت ہو بشرطے کہ بالغ ہو فرض ہے۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے کمپلسری ہے، فرض کا مطلب ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ ہمارے لیے کھانا، جس طرح سے پیٹ کو کھانا چاہیے اسی طرح روح کو غذا چاہیے، دل کو اطمینان چاہیے، بدن کو چین اور سکون چاہیے، دنیا کی راحت اور آخرت کا اطمینان چاہیے۔ اگر کوئی چاہتا ہے تو نماز پڑھنا شروع کر دے، اس کو ساری چیزیں انشاءاللہ مل جائے گی۔ نماز میں یہ ساری چیزیں موجود ہے، روح کو اطمینان بھی ہے، روح کو فرحت بھی ہے، اور دل کو سکون بھی ہے، بدن کو چین بھی ہے، اور ایمان والوں کو اطمینان بھی ہے، ایمان والوں کے رزق میں کشادگی بھی ہے، ایمان والوں کے لیے دنیا میں راحت بھی ہے، ایمان والوں کے لیے قبر میں نور بھی ہے، آخرت میں پل صراط پر پار کرنے کا ذریعہ بھی ہے، نور بھی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ایک بڑا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ایمان والے کے لیے مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، ایمان والے کے لیے رزق کریم کا ذریعہ بھی ہے، ایمان والے کے لیے اجر عظیم کا ذریعہ بھی ہے، ایمان والے کے لیے فلاح و بہبود کا ذریعہ بھی ہے، ایمان والوں کے لیے اجتماعیت کا ذریعہ بھی ہے، ایمان والوں کے لیے اتفاق کا ذریعہ بھی ہے، اتحاد کا ذریعہ بھی ہے، اجتماعات کا ذریعہ بھی ہے، جماعت کا ذریعہ بھی ہے، اور اتحاد قلوب کا ذریعہ بھی ہے، اور اتحاد ابدان کا ذریعہ ہے۔ کہ اسلام میں نماز کی شان ایک دم نرالی ہے۔ نماز تو ہر وقت جگاتی ہے، نماز ہر وقت ہلاتی ہے۔ بندہ کہاں غفلت میں پڑے ہوئے ہو، بندے تجارت میں لگے ہوئے ہو، بندے سوئے ہوئے ہو، بندہ تم غفلت میں ہو، بندہ تم پریشان ہو، بندہ بے چین ہو، میرے بندو رزق کی ضرورت ہے، میرے بندو مغفرت چاہیے، میری قربت چاہیے، میری نزدیکی چاہیے، میری توجہ چاہتے ہو، بندو میرے قریب سے قریب تر ہونا چاہتے ہو، تو اقیم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھ لیا کرو، سب مل جائے گا تم کو، سب مل جائے گا، ہر چیز مل جائے گی، ہر اطمینان مل جائے گا، ہر چین ہر سکون مل جائے گا نماز کے اندر۔ اور نماز یہ تمام انبیاء کے اندر مشترک عبادت ہے، تمام انبیاء کے اندر تقریباً تمام انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ اس میں نام آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، دیگر انبیاء کا، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نماز پڑھی ہے، اس وقت بھی نماز کی ادائیگی کی ہے، اس وقت بھی اللہ کی عبادت کی ہے، اس وقت بھی اللہ کو یاد کیا ہے جبکہ نبوت نہیں ملی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے کے زمانہ میں آپ خود بخود غار میں چلے جاتے تھے، غار حرا میں چلے جاتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے علی ملت ابراہیم، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت محمدی میں اسوہ ابراہیمیت رکھا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت ہو یا ہماری شریعت ہو یا ہمارے طریقے ہو، اس میں جو ہے اس میں اتباع ابراہیمی ہے، ملت ابراہیمی ہے،
علی ملت ابراہیم حنیفا واتبع ملت ابراہیم حنیفا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. یہاں پر جگہ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی، یہاں پر ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طریقے سے ملت ابراہیمی پہ. آپ نماز قائم کرتے تھے، کعبے کی تعمیر کی، تو نماز کا قیام تو یہ بہت سلسلہ وار چلا آ رہا ہے اور نہیں بھی آتا تو ہمیں تو بہرحال نماز پڑھنی پڑتی. نماز تو پڑھتے چکے. ہماری شریعت اصل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. ہمارے لیے احکام تو قرآن مجید کے احکام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ بجگہ گاہے بگاہے امت کو، گاہے بگاہے لوگوں کو، گاہے بگاہے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. ایک جگہ نہیں، متعدد جگہ جو ہے نماز کا ذکر ہے. کہیں اقاموا الصلاۃ، کہیں یقیموا الصلاۃ، کہیں یقیمون الصلاۃ، کہیں اقیموا الصلاۃ، کہیں وآتوا الزکاۃ، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان الصلاۃ کا ذکر فرمایا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الصلاۃ کا ذکر فرمایا. صلاح 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 جہاں جہاں قرآن مجید میں آتا ہے اس سے اکثر سے مراد نماز کی، نماز کا ذکر. نماز پڑھو نماز پڑھو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں. تو میرے بھائیوں، میرے ایمان والے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے. اصل میں ہماری بات اور ہماری تقریر یہ حالات کے پس منظر پر ہے. ورنہ تو آپ تو بول رہے ہیں امام صاحب جو بول رہے سب معلوم ہے مجھے. آپ تو بولیں گے امام صاحب جو کچھ بول رہے ہیں ہمیں سب معلوم ہے. ہم نے کب کہا معلوم بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن معلومات تو شیطان کو بھی تھی. اب معلومات سے علم نے فرق پیدا کر دیا. علم کیا، عمل نے کیا کیا، فرق پیدا کر دیا. شیطان کو معلوم نہیں ہے کہ امت مسلمہ پر نماز فرض، معلوم ہے اس کو اچھے طرح سے معلوم ہے، بلکہ ہم سے زیادہ معلوم ہے. وہ فجر میں بھی جا کے پاؤں دباتا ہے آپ کے، وہ ظہر میں بھی پاؤں دباتا ہے، وہ عصر میں بھی آپ کو تجارت کے نقصانات دکھلاتا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم نماز سے غفلت برتتے رہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. ہم جتنے ہی اللہ کے ذکر سے غافل ہوں گے، جتنے ہی اللہ کے ذکر سے دور ہوتے رہیں گے، ہم نماز سے دور ہوتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور ہوتے رہیں گے، ہم یقین مانیے کہ ہم شیطان کے قریب ہوتے رہتے ہیں. شیطان ہمارا دوست بنتا رہتا ہے. ہم تو کہتے ہیں شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن کیا نماز چھوڑنے والے دشمن سمجھتے ہیں؟ دشمن اگر سمجھتے تو نماز تو چھوڑتے ہی نہیں. دشمن تو وہ سمجھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. ہم یوں کہیں دوسرے لفظوں میں کہ آپ نے تو شیطان کو دوست بنا لیا ہے. شیطان نماز چھوڑانا چاہتا ہے اور آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، تو بتاؤ یہ شیطان دوست ہوا دشمن ہوا؟ یقینی بات ہے شیطان کو دوست کہا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان کو دوست، شیطان کو دشمن مانو، وہ تمہارے لیے عدو ہے، دشمن ہے، لیکن ہم نے دوست بنا رکھا ہے. کیوں؟ دنیا کے حال احوال میں پھنس کر، دنیا کی چیزوں میں پھنس کر، دنیا کی رنگریلیوں میں پھنس کر ہم غفلت میں بالکل جا چکے ہیں. کیا ہمارا حال مدینہ منورہ میں موجود منافقین سے بدتر ہو گیا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. ارے مدینہ کے منافقین بھی نماز پڑھتے تھے. مسلمان بھائیوں، مدینہ کے منافقین بھی نماز پڑھتے تھے. جو مسلمان نہیں تھے، وہ کافر نہیں. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے خالدین فی نار جہنم فرمایا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. لیکن منافقوں کے لیے الگ سے لفظ استعمال کیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین سب سے گہری کھائی میں، جہنم کی جو سب سے گہری کھائی ہے اس میں رہیں. تو ہمیں تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ منافقین نماز پڑھتے تھے. منافقین مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھتے تھے. ایمان نہیں تھا، لیکن زبان پر ایمان تھا اور دل میں کفر تھا.
تو کیا میں بول دوں کہ آپ اس سے گئے گزرے؟ میں تو بول نہیں سکتا. ایمان تو ایمان والے ہوتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، یہ نماز سے دوری کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ایک دم نماز سے کوسوں دور ہو گئے، مسجد کو بھرنے سے کوسوں دور ہو گئے؟ یہ کوسوں دور ہم کو مسجد سے بھی محرومی کر رہی ہے. یہ کوسوں دور ہونا، یہ مسجد کو چھوڑ دینا، مسجد کو آباد نہ کرنا، یہ ہماری مسجدوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. آئیے حالات کے تناظر میں دیکھیں ہم ان چیزوں کو، کہ دیکھ لیجیے آج آئے دن معاملات ہمارے سامنے ہے. مسجدوں کے مسائل ہیں، مدرسوں کے مسائل ہو، ہمارے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں. میرے بھائیوں، جب مسجدوں میں مصلی نہیں رہیں گے، مدرسوں میں بچے نہیں رہیں گے، جو چیز اولڈ ہو جاتی ہے، جو چیز ختم ہو جاتی ہے، جو چیز کام کی نہیں، اس کو کہاں پھینکتے ہیں آپ لوگ؟ ڈسٹ بن میں جا کے پھینک دیتے ہیں، کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں. پھر واہ والا مچائیں گے یہ کوڑے دان میں کیوں پھینکا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب حفاظت فرمائے، لیکن یہ کہیں نہ کہیں الزام ہم مسلمانوں پر ضرور آتا ہے. ہم مسلمانوں پر ضرور آتا ہے. ہم مسجدوں کو بھرے تو مسجدوں پر اگر کوئی اینٹ ڈال دے، کوئی پتھر ڈال دے، کوئی کچھ کر دے، بہت پریشانی ہوتی ہے. لیکن ہم مسلمان مسجد میں نہیں آتے ہیں، اس کا رونا کوئی نہیں روتا. یہ تباہی، یہ بربادی نماز چھوڑنے کی ہم سب کے سروں پر ہے، اس کا رونا کوئی نہیں روتا ہے، اس کا کوئی افسوس نہیں کرتا. اتنی بڑی عبادت مسلمانوں، نماز تو مسلمانوں کی شان ہے، نماز تو مسلمانوں کی پہچان ہے. نماز میں تو اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے درجات ہے، مغفرت ہے، رزق کریم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پڑھنے جائے اس کو گواہی دو کہ تم مسلمان ہو. ہم اپنی پہچان کو مٹا رہے، ہم اپنی پہچان کو مٹا رہے ہیں نماز کو چھوڑ کر. پچھلے ہفتے ہم نے بات کہی تھی خاص طور پہ کہ فرسٹ فلور ہو یا سیکنڈ فلور ہو، ابھی بھی جا کر دیکھ لیجیے گا فرسٹ فلور پر سیکنڈ فلور کوئی نہیں آیا ہوگا. جب خطبہ شروع ہوگا اور خطبے بھی جب دوسرا خطبہ آئے گا تب مسلمان لوگ آئے نماز پڑھنے کے. تو ہم یہ پوچھتے ہیں مسلمان بھائی، اب یہ بتا دو کہ فرسٹ فلور یا سیکنڈ فلور یا تھرڈ فلور صرف جمعہ والوں کے لیے بنائی گئی ہے؟ مسجد کی تعمیر کا مقصد کیا تھا؟ اتنی بڑی اماؤنٹ، اتنے بڑے پیسے یہ صرف جمعہ والوں کے لیے مختص کی گئی ہے. مسجد کا یہ احاطہ کافی تھا، لیکن فکر ہمیں کن کی ہے؟ جمعہ والوں کے لیے، ویکلی پریئر والوں کے لیے. عمل کے اعتبار سے ہمارے اور نصارہ میں فرق کیا رہا؟ عمل کے اعتبار سے ہمارے اور ہفتہ واری عبادت کرنے والوں میں فرق کیا رہا؟ یہی فرق نا کہ ہم مسلمان ہیں جنت میں جائیں گے، یہی فرق نہیں کہ مشرک ہے وہ مر کر جہنم میں جائے گا. ہمیں ڈر نہیں ذرا سا. نماز چھوڑ کر سینہ چوڑی کر کے بولتے ہیں ہم تو جنت میں جائیں گے. ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا مر کر آؤ، ہم ڈائریکٹ جنت میں ڈال دیں گے تم کو. یقینی بات ہے، ایمان ہے ہمارا کہ ایمان والا جنت میں جائے گا. لیکن ہمیں یہ بھی بات سمجھ لینی چاہیے، جرم کر کے جانے والا اپنے جرم کی سزا بھی بھگت سکتا ہے. جرم کر کے جائے گا تو اپنی اس سزا بھگتے گا، پھر اس کے بعد وہ سزا کمپلیٹ ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں. یہ حدیث آپ کو نہیں ملتی؟ خاص طور پہ میری بات جمعہ والے بھائیوں سے ہے جو صرف جمعہ میں نماز پڑھتے ہیں، صرف جمعہ میں آتے ہیں، جمعہ میں چہرہ دکھاتے ہیں، جمعہ میں ملاقات کرتے ہیں، جمعہ میں گلے ملتے ہیں، جمعہ میں مصافحہ کرتے ہیں اور جمعہ کے لیے ہی آتے ہیں اور شان بان اور ٹھاٹ سے آتے ہیں صرف جمعہ کی نماز میں. میرے بھائیوں، یہ عادت چھوڑ دو. یہ نبی کی عادت نہیں، صحابہ کی عادت نہیں، قرآن کا حکم نہیں، احادیث مبارکہ کا حکم نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے کہ ہم مرے اور جنت میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے. یہ ویکلی پریئر چھوڑ دو، یہ جمعہ نماز پڑھنا چھوڑ دیجئے، یہ مشابہ چھوڑ دیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے. مسجدوں کو ڈھائے جانے کے واقعات ہمارے سامنے نہیں ہے.
کیا اشتغال انگیزی نہیں چل رہی ہے؟ کیا مسجدوں کو مسوار نہیں کیا جا رہا ہے؟ تو ہر وقت جو ہے مسجد کو آباد کرے. ظاہر سی بات ہے ہم اگر مسجد کو ویرانہ کریں گے تو کوئی بھی آگے کچھ بھی کر دے گا, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور مسجد کی آبادی ہوگی, مسجد میں لوگ نمازی ہوں گے تو یقینی بات ہے وہاں 10,000 بار سوچنا پڑے گا. فجر میں ہے, ظہر میں ہے, عصر میں ہے, مغرب میں ہے, عشاء میں ہے, 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے, 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. کیا پریشانی ہے؟ کیا ہمیں کوئی سزا دے رہا نماز پڑھنے پر؟ کیا ہماری کوئی کٹوتی ہو رہی ہے؟ کیا نماز صرف ائمہ حضرات پر فرض ہے؟ کیا نماز صرف مؤذنین حضرات پر 5 وقت کی فرض ہے؟ کیا نماز صرف علماء کرام پر فرض ہے؟ بتائیے. اگر ہم ایمان والے ہیں تو 5 وقت کی نماز عالم پر بھی, غیر عالم پر بھی, ائمہ پر بھی, مؤذنین پر بھی, مفتیان کرام پر بھی, جماعت تبلیغ والے پر بھی, سب پر ایک سا فرض. ہم نے لگا دیا عالموں پر, جماعت تبلیغ والوں پر, اس پر اور مؤذن صاحب پر, سب صرف نماز فرض ہے. بس یہ فرضیت ادا کر لے, مسجد کفایہ ہو جائے گا. اللہ کی قسم کوئی بھی فرض نماز فرض کفایہ نہیں. فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے ایک پڑھ دے تو ساری طرف کافی ہو جائے. پھر تو مسجدوں میں تالے لگیں گے, پھر تو مسجدوں میں بربادیاں آئیں گی. ہم تو ان کو, مسجدوں کو تو آباد کرنا چاہیے, مسجدوں کو تو ویرانے سے بچانا چاہیے. مسجد میں تو اتنی کم تعداد رہتی ہے, اگر لائٹ کم کر دی جائے تو خوف پیدا ہو جائے, ڈرانا نظر آئے. مسجد کی رونق ختم. مسجد کی رونق تو نمازیوں سے ہے. آپ کو دل پر ہاتھ رکھ کے بتائے کہ جمعہ کے دن سب سے اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ آپ جمعہ کے دن سب سے اچھا لگتا ہے, رمضان کے پہلے دن سب سے اچھا لگتا ہے, عید کی فجر میں سب سے اچھا لگتا ہے, عید کے دن سب سے اچھا لگتا ہے. اس کے بعد تمام دنوں کو ہٹا دیجیے, تمام نمازوں کو ہٹا دیجیے. فجر میں 2 رکعت, ظہر میں 4 صفحے, عصر میں 6 صفحے, مغرب میں 8 صفحے, اور عشاء میں اگر ہو گیا تو 10 صفحے ہو گئے. بقیہ سارے نمازی جاتے کہاں ہیں؟ کیا نماز کے لیے, جمعہ کی نماز کے لیے پرٹیکولر آپ کی چھٹی ہوتی ہے آفسوں میں؟ نہیں. نماز کو وقت نکالتے ہوئے نہیں نکالتے آپ اگر اپنے تئیں دل کے ارادے کو مضبوط رکھیے, ہر جگہ مضبوطی سے رکھیے, مضبوط کر کے رکھیے, تو جن آفسوں میں نماز کی اجازت نہیں ہے, اگر وہاں ورکر اس بات پر رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر 100% نرمی ڈال دے گا, آپ کے لیے نماز کے دروازے کھول دے. لیکن 10 مسلمان ہوتے ہیں, 20 مسلمان ہوتے ہیں اور 100 نان مسلم ہوتے ہیں. 20 مسلمان میں سے 2 صرف نماز کے لیے کہتا ہے, 18 کہتے ہیں ہم گھر پہ پڑھ لیں گے, یا پھر ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, ہم تو ایسے چل جاتے ہیں. تو بتاؤ وہ نان مسلم 2 پر ہی پابندی لگائے گا, جمعہ پر ہی پابندی لگائے گا, ظہر پہ پابندی لگائے گا, کیوں نہیں لگائے گا؟ وہ کہتے 2 مسلم کہہ رہے, 18 نہیں کہہ رہے. میجورٹی کدھر ہے آپ کی؟ 18 کہتے چل جاتا ہے کام. وہ مالک سمجھے گا, باس سمجھے گا کہ بھائی نماز سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے تو چل جائے گا. پھر آفس میں نماز پڑھنے کا موقع دیں گے؟ وہ نہیں دیں. خلاصہ کلام میرے بھائیوں یہ ہے, اللہ کے واسطے, اللہ کے لیے, بات کے لیے نہیں, تقریر کے لیے نہیں, بیان کرنے کے لیے نہیں, یہ رونے کا مقام ہے. حالات پرفتن ہیں, حالات سازگار نہیں ہیں. اسلام کے مسائل ہے, قرآن کے مسائل ہے, نماز کے مسائل ہے, ٹوپی کرتے داڑھی کے مسائل ہے, ہر طرح سے یہ الغار ہے, ہر طرح سے الغار ہے, پریشان ہے افکار تفکرات کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے. اور حالات کے وقت بھی نہ سمجھے نہ سدھرے تو وقت ایسا آئے گا کہ حالات پر حالات آتے چلے جائیں گے, پھر حالات کو سدھارنے والا کوئی نہیں. حالات کو تو ہم اپنے عمل سے سدھارے, اپنے عمل سے. ہم دیکھیں کہ مسجد کے مسائل آ رہے ہیں تو مسجدوں کو بھرنے کی کوشش کریں, مسجد کو مکمل بھریے میرے بھائی, مسجد کو بھرے, مسجد کو بھرے. اللہ کے لیے اللہ کو یاد کرے, اللہ کے لیے رسول اللہ کے طریقے پر آئے, اللہ کے لیے صحابہ کے طریقے پر آئے, اللہ کے لیے اللہ جو چاہتا ہے اس پر ہم آ جائے. کم سے کم تو یہ ہو کہ نمازوں میں تو ہم اپنے آپ کو حاضری دیں. ایک اور بات آپ کے لیے ایز اے مفتی آفر ہے, خاص طور پہ جمعہ نماز پڑھنے والوں کے لیے. آپ اللہ کے لیے صرف فرض نماز پڑھ کے چلے جائیں,
صرف فرض نماز. یہ دیکھیے صرف انہی کے لیے آفر ہے جو فرض صرف جمعہ پڑھنے آتے ہیں. فجر میں آئیے 2 رکعت پڑھ کے چلے جائیے, ظہر میں 4 رکعت پڑھ کے چلے جائیے, عصر میں 4 پڑھ کے چلے جائیے, مغرب میں 3 پڑھ کے چلے جائیے, عشاء میں 4 پڑھ کر اور 3 وتر پڑھ کر چلے جائیے. سنت چھوڑ دیجیے, چھوڑ دیجیے سنت, کوئی مسئلہ نہیں. گناہ کی بات کریں گے کہ مفتی صاحب ایسی بات کرے سنتیں چھوڑوا رہے. میرے بھائیوں فرض چھوڑ رہے, فرض پہلے فرض کو تو پکڑو, تم کو آپ کو عادت ہو جائے گی انشاءاللہ, اب سنت ہی پڑھنے لگو گے, اب وتر ہی پڑھنے لگو, اب نفل ہی پڑھنے لگو. اسی لیے میرے ویکلی پریئر والے بھائیوں, میرے مسلمان بھائیوں, میرے ایمان والے بھائیوں, علاقے والے بھائیوں, محلے والے بھائیوں, آفس میں کام کرنے والے بھائیوں, صرف فرض نماز پڑھ لو, صرف فرض نماز پڑھو. اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے اتنی بات سمجھ لو, اللہ کے واسطے جہاں کہیں رہتے ہو آپ فرض نماز مصلی بچھا کر, مسجد قریب ہے تو مسجد جا کر فرض نماز پڑھو, چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. اپنے کام کاج کو دیکھو, انشاءاللہ اس سے بھی ہمارے محلے کے, علاقے کے, ملک کے حالات قسم خدا کی بدل جائیں گے, انشاءاللہ بدل جائیں گے. ہم تو راستے پر تو آئے, پہلے ہم نماز کے راستے پر تو آئے, اللہ کے راستے پر تو آئے. اللہ حالات بدلے گا, اللہ حالات بدلے گا. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہم تو کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتے حتی یغیروا ما بانفسہم, حتی یغیروا ما بانفسہم, یہاں تک کہ جو ویکلی پریئر کرتے ہیں اس کو ہم بدل ڈالیں, ہفتہ واری نماز کو بدل ڈالیں, اس کو بدل دیجئے. انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے, اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی پرفتن حالات ہے, ناسازگار حالات ہے, انشاءاللہ حالات ہمارے موافق ضرور ہو جائیں گے. بس اتنا ضرور کر لیجئے. ویکلی پریئر آپ کو خراب لگ رہا ہوگا, میں آپ سے معافی نہیں مانگنے والا ہوں, کیونکہ آپ اس میں ملوث ہیں. آپ ٹھیک کر لیجئے, آپ اپنا لیبل ہٹا لیجئے کہ میں ویکلی پریئر والوں میں سے نہیں ہوں, میں تو سچا پکا نمازی ہوں, مسلمان ہوں, 5 وقت کی نماز پڑھنے والا, صرف فرض پڑھ دے چلے جائیے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہمارے ملک کے حالات کو اللہ درست فرما دے اور ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے, اپنے سے اللہ تبارک و تعالی قریب فرما لے. اللہ توجہ خاص ہم سب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.